میرے محترم و معزز سامعین کرام، کل 14 اگست ہے اور 14 اگست کو مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ کہ وطن سے محبت اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے سنیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سننے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نہایت عظیم نعمت وہ ایک آزاد وطن کے اندر آزاد زندگی گزارنا ہے۔ ہر قسم کی قید و بند اور صعوبتوں سے آزاد زندگی گزارنا ہر انسان کا فطری حق ہے۔ صرف حق ہی نہیں بلکہ ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں آزاد زندگی گزاروں، آزاد ملک کے اندر زندگی گزاروں۔ اور آزادی کی یہ چاہت صرف بڑے لوگوں کے اندر ہی نہیں بلکہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی یہ چاہت پائی جاتی ہے کہ ہمارے اوپر قید و بند کی صحبت نہ ہو۔ بعض اوقات والدین اپنے بچوں پر کسی قسم کی کوئی قید لگا دیتے ہیں تو بچے بڑی مشکل میں ہوتے ہیں کہ یہ کب ہمارے اوپر سے یہ قید ختم ہو اور ہم آزاد ہوں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ چیز صرف انسانوں کے اندر نہیں بلکہ جنگل میں رہنے والے درندوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ قید ہونے کو پسند نہیں کرتے۔ پرندوں کے اندر بھی دیکھیں، اگرچہ وہ قید کے اندر رہ کر ان کو اس سے زیادہ اچھا کھانا یا اس سے زیادہ ان کو سہولت مل سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قید کے اندر رہنا پسند ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ تو پرندوں کے اندر بھی اور درندوں کے اندر بھی فطری طور پر آزادی کی چاہت موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ جن جاندار چیزوں کے اندر آزادی کی چاہت ہے بلکہ بے جان چیزیں بھی قید ہونے کو پسند نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں کہ آگ کو اگر بند کیا جائے تو جہاں سے اس کو نکلنے کا موقع ملتا ہے وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ چولہا جلائیں، اوپر دیگچی رکھ دیں تو چاروں طرف سے آگ نکلنا شروع ہو جائے گی۔ پانی کو بند کرنے کی کوشش کریں اور کرتے ہیں انسان، لیکن پھر بھی اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ کس طرح میں اپنی اس رکاوٹ کو توڑ کر باہر نکلوں۔ تو انسانوں کے اندر، درندوں کے اندر، جانوروں کے اندر، پرندوں کے اندر، یہاں تک کہ بے جان چیزوں کے اندر بھی یہ چاہت موجود ہوتی ہے کہ ہم آزاد رہیں اور ہماری آزادی ہمارا حق بنتی ہے۔
پھر آزادی اور آزاد مملکت سے محبت کرنا شریعت مطہرہ کا تقاضا بھی ہے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، وہ کرتے رہیں گے جو کر لیں گے، ان کو جب سمجھ آئے گی تو بیٹھ جائیں گے بس۔ شریعت مطہرہ میں اپنے دیس، اپنے وطن، اپنے گھر، اپنی مٹی سے محبت رکھنا شریعت مطہرہ میں مذموم نہیں بلکہ امر محمود ہے۔ بلکہ اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عام انسان تو عام انسان رہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنے وطن سے، اپنے مٹی سے محبت ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک کامل تعلق نصیب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے وطن سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام پر جہاں اور بہت سارے آزمائشیں بھیجیں، ان آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ انہیں اپنے وطن کو چھوڑنا پڑتا تھا، اور اپنے وطن کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی۔ یہ انبیاء علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ہوا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کی سرزمین سے حکم ہوا کہ آپ شام تشریف لے جائیں، اور پھر شام سے حکم ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے وطن یعنی جنت سے دنیا کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ سے دوسری طرف ہجرت کرنی پڑی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو غرض بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے دنیا میں تشریف لائے کہ جن کو اپنے وطن سے ہجرت کروا کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا، تاکہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں کے اندر جو وطن کی مٹی کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو نکال کر خالص اللہ رب العزت کی محبت کو ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما دیا جائے۔ لیکن یہ تھی ایک آزمائش۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، گھر تشریف لائے، تو آپ کی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور یہ ورقہ بن نوفل اس وقت پچھلی کتابوں کے عالم تھے، نیک انسان تھے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات اور کیفیات پوچھی کہ کیا معاملہ ہوا۔ جب نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ میں اس طرح غار حراء کے اندر تھا اور میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے یہ فرمایا کہ اقرا پڑھیے، پورے حالات سنائے، تو ورقہ بن نوفل فوراً کہنے لگا کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جب گفتگو ہو گئی تو ایک بات انہوں نے بڑی عجیب کہی، فرمانے لگے کہ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کیا میری قوم مجھے اپنے گھر سے، مکہ کی دھرتی سے مجھے نکال دیا جائے گا؟
فرمایا کہ ہاں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح ہوتا آ رہا ہے کہ جب قوم ان کو ستاتی ہے، تکلیفیں پہنچاتی ہے، اذیتوں کی انتہا کر دیتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے انہیں اس علاقے کے چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ کی دھرتی پر رہے، دعوت و تبلیغ کی محنت کی، لیکن قوم نے جب بہت ستایا، اذیتوں اور تکلیفوں کی انتہا کر دی، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، میرے محبوب اس مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیے۔ اب وطن کے ساتھ محبت کی حالت دیکھیے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو غار ثور میں جا کر چھپے، وہاں پر کھڑے ہو کر بیت اللہ پر نظر ڈالی تو بڑی عجیب الفاظ فرمایا یا مکہ ما اطیبکی وما احبکی الی لولا اخرجونی لما سکنت غیرا۔ اے مکہ کی سرزمین، تو کتنی پاکیزہ ہے، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ رہائش اختیار نہ کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر مکہ مکرمہ کی اس قدر محبت تھی۔ ہر آدمی کو فطری طور پر اپنے گھر سے، اپنی مٹی سے، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، راحتیں اور سکون آپ کے مقدر ہوں، لیکن پھر بھی انسان کو اپنا وطن یاد آتا ہے، پھر بھی یہ دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں، اپنی جگہ پر جا کر اپنے وطن کو دیکھوں، وہاں کی سرزمین کو دیکھوں، وہاں کے علاقے کو دیکھوں، وہاں کے لوگوں سے مل کر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وطن کی مٹی سے انسان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ عجیب اللہ رب العزت نے انسان کے اندر فطری طور پر اس چیز کو رکھا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جب محبت نے بہت تڑپایا تو اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے میرے دل کے اندر مکہ کی محبت پیدا فرمائی ہے، اللہ مدینہ منورہ کی محبت بھی میرے دل میں اسی طرح پیدا فرما دی۔ میں او اشد، اللہ اس سے بھی زیادہ محبت پیدا فرما دیجئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مکہ مکرمہ کی یاد آتی ہے۔ اے اللہ، جب میرے دل کے اندر مدینہ منورہ کی محبت ہوگی تو پھر وہاں جانے کا تقاضا نہیں پیدا ہوگا۔ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، محبت اتنی بڑھی کہ اللہ رب العزت کو تسلی دینی پڑی، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے لیے ایک مرتبہ دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف لوٹنا مقرر فرما دیا ہے۔ اور دوبارہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی دھرتی کے اوپر ایک فاتح بن کر داخل ہوئے اور اللہ رب العزت نے مکہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فتح فرما دیا۔ یہ ہوتی ہے وطن کے ساتھ محبت۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ وطن کے ساتھ محبت کا تقاضا شریعت مطہرہ کے اندر مذموم نہیں ہے، یہ امر محمود ہے، اور اسی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دلوں کے اندر بھی اپنے وطن کے ساتھ محبت کا خمیر موجود تھا۔ اور ہر چیز اپنی جگہ سے محبت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، چڑیاں چھوٹی چھوٹی جہاں پر اپنا گھر بنا لیتی ہیں، ان کو اس جگہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی آ جائے نا ان کے اس گھونسلے کے اندر ہاتھ ڈالے تو شور مچانا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کے گھر کو کوئی توڑ دے تو پورا گھر اپنے سر پہ اٹھا لیتی ہیں شور کر کر کے۔ کوئی بھی چیز ہو، چیونٹیاں ہوں، جانور ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں، درندے ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، ہر چیز کو اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، اپنی مٹی سے محبت ہوا کرتی ہے۔ آپ ذرا شیر کی کھچار میں ہاتھ ڈال کے دیکھیں نا تو پتہ چل جائے گا۔
اس عاجز نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، پتہ نہیں اب، پہلے زمانے میں سکول کی کتابوں میں بھی بڑی اچھی اچھی نصیحت کی اور عبرت کی باتیں ہوا کرتی تھیں، کہ وہ ایک مرتبہ ایک سانپ، بارش آ گئی تو سانپ کو کہیں گھسنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ چیونٹیوں کی ایک بل اسے نظر آئی، اور اس نے بارش سے بچنے کے لیے یہ چاہا کہ میں اس چیونٹیوں کی بل کے اوپر قبضہ کر لوں۔ اب چیونٹیاں کتنی ہوتی ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی، اور یہ سانپ بڑا طاقتور اور موٹا ہوتا ہے، تو چیونٹیوں کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، کہنے لگی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک دوسری چیز آ کر ہمارے گھر کے اوپر قبضہ کر لے، لہٰذا ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان چیونٹیوں نے مل کر اس سانپ کا مقابلہ کیا، اگرچہ کچھ مر بھی گئیں لیکن اس سانپ کو اپنے گھر کے اوپر قبضہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ تو ہر چیز کو اپنے گھر سے، اپنی مٹی سے، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، یہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور فرمایا کہ اسید سناؤ مکہ کے کیا حال احوال تھے۔ ہمارے ہاں بھی جب کوئی پاکستان سے جاتے ہیں نا یہ عاجز، تو یاد ہے جب ہم عمرے پر تشریف لے گئے تو وہاں پر ہمارے پاکستانی بھی کچھ احباب تھے، تو ہمیں دور دور سے ملنے کے لیے آئے اور صرف یہ پوچھنا تھا کہ بھئی وہاں کیسے حالات تھے، ہمارے پاکستان کیسا تھا۔ وہ ایک قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر محبت جو رکھی ہوتی ہے۔ تو حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے جب تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اسید وہاں مکہ کے حالات سناؤ کہ کیا حالات تھے۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر گھاس سرسبز ہو چکی، مکہ کے آس پاس کے میدان سرسبز ہو چکے ہیں، اور مکہ میدان کی بطحا وادی جو ہے وہ سفید ہو چکی ہے۔ جب حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ کے حالات سنائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ فرمایا اسید بس کرو یا اسید، لا تخزنی قلبی، تم میرے دل کو غمزدہ نہ کرو، بس کرو بس کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اپنے گھر، اپنے وطن سے کس قدر محبت ہوا کرتی ہے۔ پھر وطن سے کیسی محبت پیدا ہو گئی؟ مدینہ منورہ سے صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما لی اور دعا مانگی کہ اے اللہ مدینہ کی محبت میرے دل کے اندر پیدا فرما دیجیے اور اس سے زیادہ پیدا فرما دیجیے، پھر حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ سے باہر کہیں تشریف لے جاتے تھے تو دور سے جب مدینہ منورہ کی آبادی نظر آتی تھی تو صحابہ سے فرمایا کرتے تھے صحابہ کون میرے ساتھ جلدی چلے گا، میں تو اپنے گھر کے اندر جلدی پہنچنا چاہتا ہوں۔ اور پھر جو صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ کے اندر جلدی تشریف لے جاتے تھے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی اور فرمان بھی یہی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر کسی کام کی غرض سے جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے کام کو پورا کر کے جلدی گھر واپس لوٹ آیا کرے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دور سے احد پہاڑ نظر آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ وہ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے وطن کے ساتھ محبت رکھی تھی۔ تو عام انسان کے لیے یہ بات زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے وطن سے، اپنی جگہ سے محبت رکھے۔ اب وطن سے میں جتنے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے پوچھ لیا جائے تو سب کہیں گے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ کیا خیال ہے بابا جی، ہے یا نہیں ہے؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، اپنی جگہ سے محبت ہے، لیکن اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ جب کسی جگہ سے یا کسی چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ اگر تو ان تقاضوں کے مطابق ہماری زندگی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اور اگر ان تقاضوں کے مطابق ہماری زندگی نہیں تو پھر یہ شخص اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے اور اسے اپنے وطن سے کوئی محبت نہیں۔ ان تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر انسان کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ کیا کیا جاتا؟ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا۔ کیا خیال ہے؟ 1947 14 اگست سے پاکستان بنا ہے، ہم نے کبھی اس بات کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں آزادی کی دولت نصیب فرمائی، ہمیں یہ پاکستان نصیب فرمایا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بھئی نعمت کی قدردانی تو یہ ہوتی ہے نا کہ اس نعمت کا کیا ادا کیا جائے؟ شکر ادا کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے، اللہ رب العزت نے انہیں رہائی نصیب فرمائی، فرمانے لگے وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، وہ میرا اللہ کتنا بہت اچھا ہے کہ اس نے مجھے قید و بند کی صعوبتوں سے آزاد فرما کر مجھے بہت ہی اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اور پہلا تقاضا یہ تھا کہ اس نعمت کے ملنے پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے، اور ہمارا شکر کیا ہے؟ گالوں کے اوپر جھنڈے بنوا لیے اور کپڑے 14 اگست والے بنوا لیے، ہاتھوں کے اندر جھنڈے اٹھا لیے، سائیکلوں کے اوپر یا موٹر سائیکلوں کے اوپر جھنڈے لگا کر کیا کرنی ہے؟ پورے شہر کے اندر شور مچانا ہے۔ بھئی اس طرح جس طرح ہم کر رہے ہیں، اس طرح کی تقریبات میں ہم اور غیر مسلم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ غیر مسلم بھی اپنے ملک کی آزادی کے موقع کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں، تقریبات منعقد کر دی، پٹاخے پھوڑ لیے، کہیں ناچ گانے کر لیے، کہیں شرابیں پی لیں، کہیں محفلیں سجا لیں، منہ کے اوپر جھنڈے بنا لیے اور بس یہی کچھ کر لیا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقی معنی میں جو نعمت کا شکر ادا کرنا تھا، جو اس عظیم نعمت کی قدردانی تھی، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے۔ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں 14 اگست کے موقع کے اوپر گھر مسجد میں آتے ہوں اور اللہ کے لیے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھتے ہوں؟ اللہ آپ نے ہمیں آزادی کی دولت نصیب فرمائی، آزاد ملک نصیب فرمایا، ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ مجھے بتائیے ہمارے اس 22 کروڑ کی آبادی میں سے کتنے افراد ہیں جو اللہ کی اس نعمت کا شکر اس طرح ادا کرتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے آزادی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آزادی ہے کیا؟ ہمارے بچوں سے پوچھ لے، میں نے کل بہت سارے بچوں سے یہ بات پوچھی، بھئی 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے جی پاکستان آزاد ہوا تھا۔ میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ کہتے ابھی سوچ رہے ہیں کرنا کیا ہے۔ بھئی یہی کرنا ہے، پٹاخے پھوڑنے ہیں، جھنڈے لگانے ہیں، اور آج اللہ محفوظ فرمائے بس یہ باجے گاجے لینے ہیں اور دوسروں کو تنگ کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ کیا آزادی اس چیز کا نام تھی؟ کیا ملک ہمیں اس لیے ملا تھا؟ کیا یہ نعمت کی قدردانی یہ تھی کہ صرف یہ کہ منہ کے اوپر جھنڈے بنا کے باجے گاجے بجا کے دوسروں کو تنگ کر کے بس آزادی ہو گئی؟ تو اس لیے
سب سے پہلا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ آپ نے ہمیں آزادی کی دولت نصیب فرمائی ہے، اور اس مملکت خدا داد میں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اللہ ہمیں آپ نے نصیب فرمایا، اللہ ہم اس بات پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہہ دیں سارے الحمدللہ۔ بھئی کہہ دینا یار، ایسے منہ بند کر کے بیٹھے ہیں جیسے میری بات سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، زور سے کہیں الحمدللہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک آزاد ریاست نصیب فرمائی، ہمیں آزادی کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، وہاں ان کے لیے جینا محال ہو چکا ہے، سانس لینا محال ہو چکا ہے۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھئے جنہوں نے اس آزادی کی دولت کو اور قدر کو پہچانا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہمیں مفت کے اندر یہ دولت نصیب ہوئی ہے۔ تو ایک تقاضا تو یہ ہے، آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ جہاں اور اللہ رب العزت کی قومیں بنی اسرائیل کے اوپر نعمتیں دیں، وہاں ان نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے سب سے بڑی اس نعمت کو شمار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر کے فرمانے لگے کہ اے میری قوم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کہ اے میری قوم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احسان کیا اور تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، کہ وہ فرعون جو تمہاری بچیوں کو زندہ کر چھوڑ دیتا تھا اور تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، یہ اللہ رب العزت کا تمہارے اوپر احسان ہوا کہ اتنے ظالم حکمران سے اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ تو یہ نعمت بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، تو اس نعمت کی قدردانی یہی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری میں نے بتایا کہ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی بھی کریں۔ دیکھیں شکر ادا کرنا اور چیز ہوتا ہے، قدر کرنا اور چیز ہوتا ہے۔ قدر یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر اس چیز کی کیا کی جاتی ہے؟ حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں معصوم بچے ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ نہیں ہوتا پیسوں کی اہمیت کا، لیکن جو باپ خون پسینہ بہا کر پیسہ لاتا ہے اس کے ہاں اس 1 روپے کی اتنی ہی قیمت ہوتی ہے جتنی کہ 100 روپے کی قیمت ہو۔ اور چھوٹا معصوم بچہ اسے پتہ نہیں، وہ 100 روپے کے نوٹ کو پکڑتا ہے، بعض اوقات پھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے ہاں 100 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قدردانی نہیں ہے اس کو۔ لیکن جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ 100 روپے بہت قیمتی چیز ہے، اس سے بہت ساری چیزوں کو خریدا جا سکتا ہے، لہٰذا وہ ان 100 روپے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی قدردانی کرتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، اس کو اپنی جیب کے اندر رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے دل کے اندر پیسے کی قدردانی موجود ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی کیا کریں؟ قدردانی کریں، اس ملک کی حفاظت کریں۔ اور یقین جانیے یہ دولت ہمیں ایسی نہیں ملی ہے کہ سونے چاندی کے بدلے میں ملی ہو، یا 100 روپے کے بدلے میں ملی ہو، 1000 روپے کے بدلے میں ملی ہو۔ نہیں، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے، کہ 12 لاکھ مسلمانوں کا خون اس آزادی کے اندر بہا ہے۔ کتنے لاکھ مسلمانوں کا؟ 12 لاکھ مسلمانوں کا۔ کہنا آسان ہے، ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے بچے جن کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے گئے، ان لوگوں سے پوچھئے جن کے سامنے ان کی بچیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا۔ یہ 12 لاکھ بھی تاریخ میں مورخین نے جو لکھا ہے، یہ تو وہ تعداد ہے جو صرف
حساب کتاب کے اندر آئی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جن بچیوں نے خود اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے خود چھلانگیں کنوؤں کے اندر لگا دیں، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قتل کیا ہے، ذرا ان ماں باپ سے جا کر پوچھئے کہ یہ پاکستان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ بابا جی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب ہم پاکستان کا نام سنتے تھے، اس وقت جوانی تھی، کہتے تھے 15-16 سال ہماری عمر تھی، تو ہمارے جسم کے اندر خون جوش مارنے لگتا تھا۔ ہم نوجوان باہر نکل کر نعرے لگایا کرتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جب ہجرت کا موقع آیا، ہم سارے خاندان کے افراد چلے، اور اس ہجرت کے اندر 100 افراد میں سے صرف 2 ہم افراد تھے جو پاکستان کی دھرتی کے اوپر پہنچ سکے۔ ہر گلی کوچے کے اندر، ہر جگہ کے اوپر، ہر گلی محلے کے اندر، چوک اور چوراہے کے اوپر مسلمانوں کی کٹی پٹی لاشیں نظر آتی تھیں۔ بھئی ملک ہم نے ایسے حاصل نہیں کیا ہے، اس ملک کی آبیاری، اس ملک کی سرحدوں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کے خون ہیں، ہمارے نوجوانوں کے خون ہیں، ہمارے ماں باپ کی وہ بڑی کوششیں ہیں جو اس کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ آج ہم نے اس ملک کی کیا قدردانی کی ہے؟ ہم نے تو اس کو پہچانا ہی نہیں۔ آج میرے نوجوان سے پوچھ لیا جائے کہ ہم نے کیا آزادی حاصل کی تھی، کس سے آزادی حاصل کی، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اور میں قسم اٹھا لوں تو انشاءاللہ قسم میں حانث نہیں ہوں گا کہ ہم میں سے جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ پڑھی ہو کہ ہم نے اس تاریخ کے اندر ہمارے اوپر کیا بیتی تھی، مسلمانوں کے اوپر کیا بیتی تھی؟ بس یہی ہے 14 اگست ہے آزاد ہو گئے، 14 اگست ہے آزاد ہو گئے، اور کچھ بھی نہیں۔ ہمیں تو اپنی تاریخ کا ہی علم نہیں۔ اور عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں کہ جو قومیں اپنی تاریخوں کو بھلا دیا کرتی ہیں، تاریخ بھی پھر انہیں اپنی تاریخوں کے اندر بھلا دیا کرتی ہے، اس قوم کا وجود پھر نہیں رہتا ہے۔ اور آج دیکھیے ہم نے اپنی تاریخ کو بھلایا، آج ہم غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بظاہر ہم آزاد نظر آتے ہیں، نظریاتی طور پر، فکری طور پر، عقلی طور پر، اور ہماری سوچ اور ہماری فکر بالکل مفقود ہو چکی ہے۔ ہم نہ اپنی مرضی سے نہ سوچ سکتے ہیں، نہ اپنی فکر ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے۔ جو کچھ غیر اپناتا ہے، جو کچھ غیر کرتے ہیں، ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ ان کی نقل و صورت کو اپنایا، ان کی شکل و شباہت کو اپنایا، اور میرا آج کا نوجوان تو سمجھتے ہی یہ ہے کہ غلاموں کی، میں ایک جگہ عجیب بات پڑھ رہا تھا کہ جب کوئی قوم غلام بن جاتی ہے فکری طور پر اور سوچ کے طور پر، تو پھر اسے بدلنے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ جب اس کی سوچ بدل گئی، اس کا کھانا پینا خود بدل جائے گا، اس کی لباس خود بدل جائے گی، اس کا طور طرز خود بخود بدل جائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی سوچ اور فکر بدلی ہے، تو اسے بدلنے کے لیے کسی کافر کو مسلط کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اسلحے کو ضرورت نہیں، ان طرز زندگی ہی بتلا رہی ہے کہ یہ آپ غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ ایک آزاد مملکت تھی، آزاد ریاست تھی، ہم نے اپنی تاریخ کو بھلایا، ہم نے اس کی قدردانی نہ پہچانی، تو اس وجہ سے آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے یہ بات ابھی عرض کی ہے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑا خون دیا ہے، اور یہ جنگ کوئی آج سے نہیں لڑی گئی، یا صرف 14 اگست والے دن نہیں لڑی گئی، اس سے بہت پہلے اس آزاد ریاست کے لیے، مسلمانوں کی ریاست کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ کبھی شاملی کے میدان میں، کبھی تحریک ریشمی رومال کے نام سے لڑی گئی، اور کبھی کسی نام سے، کبھی کس ترک موالات کے نام سے، کبھی کس کے نام سے تحریکیں لڑی گئی ہیں۔ شہیدوں سے کرو دھوکہ، مناؤ جشن آزادی، شہیدوں سے کرو دھوکہ، مناؤ جشن آزادی، وطن ہے خون میں ڈوبا، مناؤ جشن آزادی۔ یہ کیا جشن آزادی ہے؟ یہ کیا ہماری آج کی خوشیاں ہیں؟ ایک آزاد مملکت اور آزاد ریاست کے اندر جس ملک کے حصول کے لیے ہم نے اتنا خون دیا تھا، آج ہمارے اندر وہ چیز ہی موجود نہیں۔ کیا خیال ہے ہم نے ملک کس لیے حاصل کیا تھا؟ بھی بولیے نا، کس لیے حاصل کیا تھا؟ ہم نے ملک اصلی حاصل کیا تھا
کہ اس ملک کے اندر ایک اسلامی نظام قائم ہوگا، ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی، مسلمان ان اسلامی نظام کے اوپر عمل کر کے دنیا کے لیے نمونہ بنیں گے۔ یہ جو تحریک مقاصد جمع کرائی گئی تھی، ہمارے قوانین کے اندر جو چیز شامل ہے اس کی شقوں کو آپ پڑھ کر دیکھیے، ان کی شقیں کیا ہیں کہ ایک آزاد مملکت کا، اس ریاست کا جو حکمران ہوگا شریعت کا پابند ہوگا، کوئی قانون شریعت کے خلاف پاس نہیں ہوگا، اور یہ قرارداد جو پاس کی گئی ہے، آپ کہیں گے کہ جی قائد اعظم نے پیش کی، کوئی کہے گا جی یہ تو علامہ اقبال کی سوچ تھی، میں کہوں گا کہ نہیں، یہ وہ سوچ تھی جو اللہ رب العزت نے 14 صدیاں پہلے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ فرمایا منہا خلقناکم، تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کافر ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، اور اسی کے اوپر ریاست کی تقسیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ریاست کی بنیاد سب سے پہلے رکھی ہے وہ ریاست مدینہ ہے، اور ریاست مدینہ کی سب سے بنیادی چیز جو تھی وہ قرآن اور سنت کی پابندی تھی۔ کیا خیال ہے، یہی تھی یا کچھ اور تھی؟ اور یہی اسی نظریے کے اوپر یہ پاکستان کی تحریک بھی چلی تھی، اور اسی نظریے کے اوپر پاکستان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ بنیاد تھی جس کے اوپر پاکستان جمع ہوا تھا، مسلمان جمع ہوئے تھے، مسلمانوں کا خون کھولتا تھا کہ ہم ایک آزاد ریاست کے اندر رہ کر لا الہ الا اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق نظام مصطفیٰ ہوگا، اس کے مطابق یہ زندگی ہماری ہوگی۔ لیکن آج کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج کا میرا نوجوان باقی تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن جس مقاصد کے لیے، جس کے حصول کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، کیا ان مقاصد کے اوپر بھی ہماری توجہ ہے؟ جب مشینری اپنی مقصد کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ بیکار ہو جایا کرتی ہے۔ جب مشینری اپنے مقصد کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بیکار ہو جایا کرتی ہے۔ یہ موبائل ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ کال دینا اور کال پہنچانا۔ اگر یہ مقصد چھوڑ دے، نہ کال پہنچانے کا کام دے اور نہ کال دینے کا کام دے، تو کیا خیال ہے یہ موبائل کسی کام کا ہے؟ میں اس کو ردی کی ٹوکری کے اوپر پھینک دوں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس مقصد کے حصول کے لیے میں نے اس کو خریدا تھا وہ مقصد مجھے نہیں مل رہا، تو یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ آج بھی ہم اپنے مقصد کو اگر بھول جائیں تو پھر یاد رکھیے پھر ہماری یہ آزادی اور ان 12 لاکھ شہیدوں کا خون ہماری نظر کے اندر پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے تو آج ہمارے ایمانوں کے اندر بولا جاتا ہے جی ہمارا پاکستان ہم نے اس لیے تھوڑی حاصل کیا تھا، یہ دو نظریہ جو تھا وہ اس لیے تھوڑی تھا، یہ غیروں کا کھا پی کر انہی کا کھاتے ہیں پھر انہی کا گاتے ہیں۔ خدا را اپنے اندر جھانکیے، ہم جب سیدھے ہوں گے تو پھر ہمارے اندر ایمانوں کے اندر آنے والے بھی کوئی اچھے ہوں گے، نہیں تو ایسے جیسے بیوقوف جیسے آج ہمارے ایمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے، جن کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری اس مملکت ریاست کا اصول کیا تھے، قوانین کیا تھے، اور کس مقصد کے حصول کے لیے اتنے سارے مسلمانوں نے اپنا خون دیا ہے، اس مقصد کو ہی جب بھلا دیا جائے تو پھر اس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ کل 14 اگست ہے، تو 14 اگست کے حوالے سے میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں۔ ایک تو اس کی قدردانی کی ضرورت ہے، دوسرا اس کے مقصد کو پہچانیے کہ ہم نے اس کے مقصد کے حاصل کرنے کو تاریخ پڑھیے، کم از کم خدا کے لیے، کم از کم ایک مرتبہ تو یہ دیکھیے کہ 14 اگست کے دن کو ہوا کیا تھا، کس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، ہم نے کتنا خون دیا ہے، کیا قربانیاں دی ہیں، کس طرح اس ملک کی آبیاری ہوئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کے لیے اللہ رب العزت کے لیے 2 رکعت نماز کم از کم پڑھ کے شکر ادا کیجئے کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک آزاد ریاست، آزاد ملک نصیب فرمایا ہے۔ اللہ ہم اس کی نعمت کے اوپر اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کریں گے یا نہیں کریں گے انشاءاللہ، یا باجے گاجے لے کر دیں گے؟ اور کم از کم بچوں کو بھی یہ بات تو ان کے ذہنوں میں، بے شک آپ ان کو جو کچھ لے کر دیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن ان کو کم از کم یہ تمیز ضرور سکھلائیں کہ آج ہمارے اندر عجیب بات آ گئی ہے، آزادی بھی نام فیشن بن چکا ہے۔ آزادی بھی نام کیا بن چکا ہے؟ فیشن بن چکا ہے۔ بڑے بڑے باجے اور جا کے گھروں کے سامنے وہ شور مچایا ہوا ہے، روڈوں کے اوپر بھی پتہ نہیں کہاں۔ اب مجھے بتائیے کیا یہ آزادی کے نام پہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟
کیا کچھ سکھلا رہے ہیں ہم ان کو؟ چلے ٹھیک ہے، کوئی جھنڈا لے دے، کوئی ایسی چیز لے کر دے، چلے خوشی کا اظہار کریں، لیکن ان کو کم از کم یہ بھی بتلائیں میرا بیٹا ہم نے اس دن کے لیے بڑے خون دیے ہیں۔ ان کو اس کا مقصد بھی سمجھائیں، صرف یہ نہیں کہ پاکستان آزاد ہوا تھا، آزادی کا کچھ حصول بھی تھا، کچھ مقصد بھی تھا، وہ بھی تعلیم دیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.